بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، نور مقدم قتل کیس کی اپیلوں کے حوالے سے آج آپ کے ساتھ میں اپڈیٹ شیئر کر لیتا ہوں، کیونکہ بڑے دن ہو گئے تھے اس کیس پہ بات نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپیلیں فکس نہیں ہو رہی تھی، تو اب اس کیس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب یہ کیس بھی حتمی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ اپیلیں فکس ہی نہیں ہوتی تھی، اب فکس ہوئی ہیں۔ تو کل اور آج مسلسل 2 دن سماعت ہوئی ہے، اور پھر آگے منگل کے لیے عدالت نے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ آج کی سماعت کا مکمل احوال آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ آج شوکت مقدم صاحب اپنے وکلا کی ٹیم کے ساتھ وہاں پر پیش ہوئے، نثار اصغر صاحب تھے، بابر صاحب تھے، اور دیگر جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ بھی پیش ہوئی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، ایسی ہی صورتحال کا کچھ سامنا ہے، اور یہ جو مدعا ہے، جو کیس ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی سمپل کہ پہلے پیپر بکس تیار نہیں ہو رہی تھی، جب پیپر بکس تیار ہوئیں تو پھر اس کے بعد کوئی وجوہات آئیں، پچھلی ہیرنگ پہ بینچ اویلیبل نہیں تھا، تو اب جب سماعت شروع ہو چکی ہے تو ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ظاہر جعفر کی جانب سے۔ وہ یہ درخواست دائر کر دی گئی کہ میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے، یعنی کہ طبی معائنہ کروایا جائے۔ آج کی پوری سماعت کا مکمل احوال اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، ان دونوں پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ مدعی مقدمہ شوکت مقدم اپنے وکلا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اس کے علاوہ جو مرکزی مجرم ہے ظاہر جعفر، جس کو سزائے موت سنا رکھی ہے جو عطا ربانی صاحب نے، اس کے وکیل عثمان خوسا صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ کل بھی ان کی جانب سے دلائل دیے گئے، آج پھر ان کی جانب سے دلائل ہوئے، تو جس پہ ظاہر جعفر کی جانب سے میڈیکل کروانے کی ایک درخواست دائر کی ہے۔ یہ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے ایک درخواست دائر کر دی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر جعفر کا میڈیکل کروایا جائے۔ وہی مدعا جی، اس کو پاگل ثابت کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں ہمیشہ سے ہی۔ اور اس کے بعد وکیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ میں اس مقدمے کا جو FIR ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا یہ پڑھ لیں جی، جس میں اس نے کہا کہ جو وکیل صاحب ہیں خوسا صاحب، انہوں نے کہا کہ اس میں پراسیکیوشن کے بیانات میں بہت زیادہ تضاد ہے، یعنی کہ تضادات سے بھری ہوئی FIR وہ یہ سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ CDR میں نور مقدم کی کالز اس کی والدہ کے ساتھ ہیں، والد کے ساتھ بھی ہیں، یعنی کہ عثمان خوسا صاحب کہتے ہیں کہ جب CDR نکالی گئی اس میں والدہ اور والد کے ساتھ بھی کالز ہو رہی ہیں، جس پر عدالت نے مدعی کے وکیل کو ہدایت کی کہ 19 جولائی کو نور مقدم کی اپنے والد کے ساتھ کال ہے یا نہیں یہ آپ نے بتانا ہے، جس پہ وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ 18 جولائی نہیں بلکہ مدعی شوکت مقدم 19 جولائی کا بتا رہے ہیں کہ نور مقدم لاپتہ تھی۔ وکیل عثمان خوسا نے وہاں پر پھر کہا کہ CDR کے مطابق بچی لاہور نہیں بلکہ اسلام آباد میں ہی تھی، جس پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے بڑے ہی عام ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بچی کو جو بچی نے باپ کو غلط بتایا ہو، کیونکہ پھر وکیل نے کہا یہ دیکھیے نا کہ وہ دونوں جوان تھے، رات کو اکٹھے ایئرپورٹ پر جا رہے تھے اور پھر واپس بھی آ رہے تھے، جس پہ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا ٹیکسی والا اس کیس میں آیا ہے، یعنی کہ اس کیس میں ٹیکسی والے کو نامینیٹ کیا گیا ہے یا نہیں، جس کے ساتھ وہ جا رہے تھے یا آ رہے تھے، جو CCTV میں دیکھا بھی جا سکتا ہے، جس پہ وکیل عثمان خوسا صاحب نے دلائل دیے کہ یہ مجھے عجیب لگا ہے کہ انہوں نے مخصوص حصے CCTV کے ہمیں دیے ہیں، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری جو CCTV تھی وہ دینی چاہیے تھی، لیکن ہمیں صرف مخصوص سے حصے دیے ہیں، اور جس پہ مدعی مقدمہ شوکت مقدم صاحب کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ٹرائل کورٹ میں مکمل CCTV موجود تھی، انہوں نے خود مخصوص CCTV جو سنی تھی، اس پہ انہوں نے فوری جواب کلیئر کر دیا معاملہ کہ یار یہ معاملہ بھی اس طرح ہے۔ خیر، عثمان خوسا صاحب نے کہا کہ میں پروسیکیوشن کے کیس کا بتانا چاہ رہا ہوں کہ قتل اس میں کہیں نظر آئے گا، نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی پہلے سے پلان نہیں تھا، مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی منصوبہ بندی کے تحت ایسا معاملہ نہیں ہوا، اور جس پہ عدالت نے کہا کہ قتل کے لیے پہلے پلان ہونا ضروری تو نہیں ہوتا، قتل تو وہ قتل ہوتا ہے جی، جب مرضی کر دیں، اس کے لیے ضروری تو نہیں کہ پہلے پلان ہی کیا جائے، یہ عدالت کا مقصد تھا۔ پھر عدالت نے استفسار کیا کہ آپ ٹیکسی میں جانے اور 1 منٹ بعد ہی واپس آنے سے کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے آرگومنٹ کیا ہوگا کہ وہ ٹیکسی پہ گئے پھر آئے پھر 1 ہی منٹ بعد واپس آ گئے، تو عدالت نے کہا اس سے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں
یہ بھی بتا دیجئے، جس پہ یہ بھی وکیل نے کہا کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر جعفر کا قتل کرنے کا کوئی ارادہ یا محرکات نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ کیا کسی منصوبہ بندی کے بغیر کوئی قتل نہیں کیا جا سکتا، جس پہ وکیل نے جواب دیا کہ لڑکی نے نیول اینکریج سے F7 پہنچنے تک ظاہر جعفر کو 6 کالز کی جو اس نے اٹینڈ نہیں کی، اور وکیل نے یہ بھی کہا کہ پہلی کال نیول انکریج، باقی کالز راستے سے، اور آخری کال ظاہر جعفر کے گھر کے باہر سے کی گئی۔ اور عدالت نے اس پہ کہا کہ کیا کمپلیننٹ اور ظاہر جعفر کا موبائل فون قبضے میں لیا گیا تھا، یعنی کہ شوکت مقدم اور ظاہر جعفر کا موبائل فون کیا قبضے میں لیا گیا تھا، جس پہ عثمان کھوسہ صاحب نے کہا کہ جرح میں شوکت مقدم نے کہا کہ پہلی دفعہ انہوں نے بتایا کہ انہیں واٹس ایپ کال آئی تھی، جس پہ عدالت کا کہنا تھا کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ مدعی مقدمہ نے کہیں غلط بیانی کی ہے تو پھر بھی اس کا اثر کیا ہوگا وہ بتائیے۔ ظاہر قتل تو ایک ہوا ہے، اگر شوکت مقدم صاحب نے کوئی غلط بیانی بھی کر دی ہے تو کیا کہیں نہ کہیں اس کا بتائیں کہ کیا کوئی اثر ہوگا، جس پہ وکیل نے کہا کہ اس کیس کی بنیاد جو تھی وہ یہی تھی کہ جو مجرم اور مدعی کے درمیان کال کا ربط بنایا گیا۔ عدالت نے کہا کہ ظاہر جعفر نے شوکت مقدم کو کال کی، شوکت مقدم نے کال نہیں کی۔ اس کے بعد عدالت نے بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ معذرت کے ساتھ یہاں پوسٹ مارٹم کرنے والے نااہل اور کرپٹ ہیں۔ عدالت نے بہت اہم ریمارکس اٹھائے ہیں اور یہ ریمارکس اس کیس کو نہ جانے کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کو بالکل ذہن نشین ہونی چاہیے کہ بہت امپورٹنٹ ریمارکس ہیں اب تک کے۔ اور پھر اس کے بعد عثمان کھوسہ نے کہا کہ پراسیکیوشن کے گواہوں کے بیانات میں تضاد ہے جس کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے، جس پہ عدالت نے بڑے اہم ریمارکس دیے۔ جو تفتیش ہوئی ہے ناقص تفتیش سے متعلق یہ کہا کہ پتہ نہیں ہماری پولیس کب سیکھے گی۔ یہ چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں جو اس کیس کا پورا پینترا بدل سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کہنا بہت قبل از وقت ہے، لیکن یہ ریمارکس ہیں، بہت اہم ریمارکس ہیں۔ اس پہ اب شوکت مقدم کے وکلاء کو بہت زیادہ تیاری کر کے اس پہ جواب دینا ہوگا۔ پھر اس کے کہیں خدا نخواستہ کوئی اوپر نیچے نہ ہو جائے چیزیں، مجھے یہ خدشہ لگ رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بڑے ابتدائی ریمارکس ہیں، ابھی تو جب ان کے وکلاء کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو بدل کے رکھ دیں گے۔ عطا ربانی صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ یہیں پہ ختم ہو جائے۔ جس کے بعد چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہر کیس یہی مسائل سامنے آ رہے ہیں، ہر کیس میں اس طرح کے مسائل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو اکرم قریشی صاحب وہاں پر موجود تھے ان کی جانب سے بھی کوئی آرگومنٹ کیے گئے، اور عدالت نے پورے کا پورا جو معاملہ ہے اس میں بتا دیا کہ جو قتل کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی وہ سوالات جواب پوچھے گئے، اور اس کے بعد جناب اکرم قریشی صاحب نے کہا یہ کیس پڑھیں گے تو پتہ چلے گا جس کا نام لکھا پارسل دیا وہ چھٹی پر ہے۔ یہ دیکھیں کہ کس معیار کا کیس تھا اور اس کو کس طرح کنڈکٹ کیا گیا۔ جس پہ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 14 ملزم بنانے کی ضرورت کیا تھی۔ جس پہ نثار اصغر صاحب جو وکیل مدعی ہیں انہوں نے کہا کہ تھراپی ورک کا ملزم پیمز میں داخل ہوا اور وہاں سے بھی اس نے جھوٹ بولا۔ وکیل نے کہا کہ پوسٹ مارٹم کرنے والوں کے 3 نام دیے گئے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے پر ڈال رہا ہے۔ ظاہر ہے کھوسہ صاحب دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب ابھی ان کے آرگومنٹ جاری تھے کہ عدالت نے اس کیس کی سماعت جو ہے ایڈجرن کر دی ہے منگل کو، اور ان کے آرگومنٹ جاری رہیں گے، اور اس کے بعد جب ان کے وکلاء شروع ہو جائیں گے مقدم صاحب کے تو پھر یہ کیس حتمی مرحلے میں ہو جائے گا داخل، اور یہاں سے اپیلیں بھی جلد نمٹ جائیں گی۔ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔